وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ استاد محترم مولانا عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ کا مختصر خطاب ہوگا۔ مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے۔ یہ مولانا کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ابھی جواب نہیں آ رہا؟ معلوم ہو رہا نیند آ رہی، شاید نیند آ رہی ہے۔ انشاءاللہ نیند ختم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز علماء کرام، مہمانان خصوصی، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے اس وقت سے یعنی یہی بات ہمت افزائی کی بات چل رہی ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تربیت میں ہمت افزائی کا کیا کردار ہے اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ شروع تقریر سے لے کر اب تک یہی باتیں چلتی رہیں کہ ہمت افزائی ہو۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں ہے، دیکھیے کوئی بھی کام اگر ہو رہا ہے تو کام کرنے والے کو ہمت افزائی کرنا، انکریج کرنا، ڈی گریڈ نہیں کرنا۔ کوئی بھی کام کرنے والا ہے اور اب بچے ہیں، اب ان کو ہمت دلائیے، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ معلمات ہیں، محنت کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہے مساجد کے ذمہ دار یہاں پر آئے۔ الحمدللہ 2-3 مہینے سے ہمارے پاس یہ مختلف پروگراموں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں جو یہاں پڑھی ہوئی ہیں مختلف مساجد وغیرہ میں عورتوں کے پروگرام ماشاءاللہ چلا رہے ہیں۔ خود ہماری مسجد فتح دروازہ میں تقریباً 3 مہینے سے یہ پروگراموں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ، بخاری کا 6 مہینے سے زیادہ، بخاری شریف کا اب دیکھیے مسجد میں ہر جمعرات کو بخاری شریف کا درس بھی مولانا عبدالرحیم خرم برابر دے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے، تو اس سلسلے میں یہ کام کو آپ حقیر اور معمولی مت سمجھیے۔ ابھی میں انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 2-4 منٹ کے اندر میں آپ کو کچھ باتیں انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا مدرسہ جو کام کر رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ تقریباً 21 سال سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ان علاقوں میں بہت سی بچیاں پڑھ کر اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے خاندانوں میں کام کر رہی ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد خاص طور سے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سال یعنی کرونا کے بعد اب اس سال خصوصاً ہمارے مدرسے کے لیے کئی مسائل آئے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ مدرسہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کام کرنے والوں میں اخلاص پایا جائے، قائم کرنے والوں میں اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ غیب سے راستے پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، اب سب سے پہلے اب یہاں ہمارے اسٹیج پر خصوصاً 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مولانا عبدالرحیم خرم ہے، ان کا بھی لڑکوں کا لڑکیوں کا احسن الحدیث کے نام سے مدرسہ چل رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، فرد واحد ہے، برابر محنت میں لگا ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شاہین نگر کے اندر اللہ تعالیٰ غیب سے دیکھیے انتظام کرتا، یعنی مدرسہ بھی ہے، بچوں کے رہنے کی بھی جگہ ہے،
اور کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور دوسری بات، ہمارے ابراہیم اکیلا آدمی ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، ہم سب سرپرست ہیں، نگران ہیں، سب ہے، لیکن محنت دیکھیے، مکان کا مسئلہ تھا، جگہ کا مسئلہ تھا کہ جگہ کیا کریں، کیسا لیں، کیا کریں، کرائے کی جگہ، اب کرائے کی جگہ میں اتنا دینا ہے، اور یہ عربی مدارس کے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انتظام کر دیا، جگہ بھی اللہ تعالیٰ دلا دیا، مدرسہ بھی الحمدللہ چل رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ تمام علاقوں میں دعوت و تبلیغ کے کام بھی اللہ لے رہا ہے۔ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال ہمارے خاندان کے 2 افراد اللہ کے پیارے ہو گئے جو اس مدرسے کی جان تھے۔ یہ ایک بھائی عبدالقدیر اس دنیا سے چلے گئے، دوسرا ابھی 3 مہینے پہلے بھائی عبدالحق، یہ مدرسے کے گویا سمجھیے کہ بانیوں میں تھے، سیکرٹری تھے، اپنا وقت دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے تھے۔ اور آپ کا معلوم ہے کہ اچانک ان کا انتقال جو ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اور یہ گویا معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، ابراہیم ہمت کر کے، یعنی باپ کے انتقال کے بعد بھی ماشاءاللہ ہمت کر کے کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ الحمدللہ 1,25,00,000 روپے میں ایک جگہ جہاں مسجد بھی رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ مدرسہ وہاں بنے گا۔ ایک نیا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، ایک نیا پیسہ بھی نہیں ہے، توکلت علی اللہ، اور جب بھی کوئی کام ہے اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ دیتا۔ ماشاءاللہ بات چیت کرے، بات طے کر دیے، اور آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کی مدد کے بعد آپ جیسے مخلصوں کے تعاون سے آدھا پیسہ الحمدللہ ادا کر دیا گیا، آدھا پیسہ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ پیسہ دے دیا گیا، اور باقی ہے اللہ مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے۔ میں یہ دونوں کی ہمت افزائی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ذمہ دار جب انتقال کر گئے تو ایک آدمی چلا گیا تو اس کی نیابت کرنے والا بہت مشکل ہوتا، بہت کنٹرول کرنا مشکل ہوتا۔ الحمدللہ یہ بڑے لوگوں کی، بانیوں کی خصوصی کوششیں، خصوصی دعائیں اور ان کا اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کیا، اور الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور آج اسٹیج دیکھیے پورے اس سے بھرا ہوا ہے، یہ سب، اور آپ پورا حال ہمارا بھرا ہوا ہے۔ یہ تمام ماشاءاللہ آپ لوگوں کی خلوص کی نشانیاں ہیں۔ میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں تربیت میں ہمت افزائی کا بہت بڑا دخل ہے۔ تربیت اگر کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے، ذرا غور کر کے دیکھیے، کسی کی تربیت، بچوں کی تربیت کرنا، فلاں کرنا، مسجد کے ذمہ دار ہیں تو اپنے مصلیوں کی وہ کرنا، کام کرنے والوں کی بات نہیں، تو کبھی بھی یہاں پر یاد رکھیے، تو یعنی کسی بھی اچھے کام میں ہمت افزائی کرنا۔ آج بچہ بھی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو بولنا بیٹے بہت اچھا کر رہے ہیں بیٹا، ابھی ذرا محنت کرو بیٹے۔ اگر آپ یہ بولیں کیا رے کرتا، میں تیرا ویسا تھا تو میں بہت زیادہ کرتا تھا، اب ایسے اگر کریں، کوئی بھی کریں، بعض لوگ کیا ہوتا، نالائق کہیں کی، بیوقوف کہاں کی، سمجھتا نہیں، تو بچے کے ذہن میں وہی بات آتی، اور وہ بچہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ کوئی بھی بچہ کام کر رہا، بہت اچھا ہے بیٹا، ابھی ذرا کرو بیٹے، ابھی ذرا۔ اب بچے اگر آ کے پڑھے، اب دیکھیے 90 پر 99 نام بچہ پڑھا، اس کی زبان تک صاف نہیں ہے، لفظ بھی پڑھ رہا ہے، معنی میں بھی کر رہا ہے، اس کا معنی بھی کر رہا ہے۔ اور یہ کیا ہو رہا، جب اساتذہ کی توجہ، ماں باپ کی توجہ، خالی یہ چیز نہیں ہے، گھر میں ماں باپ کا بھی وہ ہے، ماں باپ توجہ دے لے، ماں بچوں کے لیے دیے، اساتذہ جب آئے تو کبھی یاد رکھیے کسی بچے کو بے ہمت نہیں کرنا، ہمت دلائیے، آگے وہ کریے، کار خیر کے درمیان میں یاد رکھیے گا تو ہمت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اب میں زیادہ اس میں نہیں جاتا، مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی بھی یاد رکھیے آپ متولی ہیں، کوئی غلطی کر رہا ہے کوئی آدمی، ٹھیک ہے غلطی اپنی جگہ ہے،
مجھ سے بولے بیٹے تم بہت اچھا کام کرتے ہیں، آج ذرا سا یہ غلطی ہو گئی، ذرا اس کی اصلاح کر لو، یہ بات ہو گئی، الگ بلا کر بولیے، سب کے سامنے آپ کھڑے ہو کر۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، میں جماعت کا بڑا ہوں، مدرسے کا صدر ہوں، پوری پبلک کے سامنے کھڑ کر اسے انسلٹ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، ہر ایک کا کانشن ہوتا، ہر ایک کا دل ہوتا، ضمیر ہوتا، ہر آدمی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا، اور بچے بہت حساس رہتے۔ چھوٹے بچوں کو اگر آپ چھوٹی عمر میں ان پہ تنقید کریں گے، کچھ بھی کریں گے، بچے آوارہ بن جاتے، دلچسپی ان کی ختم ہو جاتی۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، بہترین شاعر تھے، حالات کے اعتبار سے وہ جواب دیتے تھے۔ یہ کفر وغیرہ کافروں کو ایسے جواب دیتے تھے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کر کے دیکھیے گا، جنگ قریظہ کے موقع پر حسان ابن ثابت نے جو ان کی توہین کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان تم کہو جبرائیل تمہارے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تائید کے لیے بھیج رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا غور کر کے بعد آئیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو۔ پھر آپ نے فرمایا عمار ابن یاسر کا طریقہ تم اختیار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود جو بیان کریں اسے تم قبول کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے لوگوں کے بارے میں، حضرت معاذ وغیرہ کے بارے میں، سعد ابن معاذ وغیرہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا، وہ جو کچھ حلال و حرام کے بارے میں بتائیں۔ کوئی شک ہے تو تب ان سے پوچھو۔ تو بہرحال یہاں کسی کے اندر کوئی صلاحیت پائی جائے تو اس کی تعریف کرنا چاہیے، خاص طور سے معلمات اساتذہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ کسی کے اندر کوئی بھی ہے، کلاس میں 4 قسم کے بچے ہوں گے، بہت ذہین بھی ہوں گے، میڈیم بھی رہیں گے، بالکل ناکارہ بھی رہیں گے۔ آپ کی توجہ سب پہ رہے، جو بچہ سب سے زیادہ کمزور ہے اس پر آپ توجہ دیجیے اور اسے آپ ہمت دلائیے۔ کتنا اچھا پڑھتے بیٹھے تم، کتنا اچھا بولتے تم، اس سے کیا فائدہ ہو رہا دیکھیے، اس کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہمت بڑھتی۔ اور اللہ کے نبی ایسے موقع پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ کے نبی ان کی آواز کو سن رہے تھے، کہا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَّزَامِيرِ داؤد، موسیٰ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن دیا گیا، حضرت داؤد جیسے پڑھا کرتے تھے تم ایسے ہی پڑھتے۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کو کیسا معلوم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری آواز سن رہا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے تھے تو میں اور زیادہ پڑھتا۔ اچھا تو ذرا اس کے بعد آئیے ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، آپ کیا کرتے، کبھی سوال کرتے کلاس میں، استاد خالی پڑھنا نہیں، خالی وہ کرنا نہیں۔ بعض لوگ آئے آ کے پڑھنے بیٹھ گئے، بولے تو کون کیا کر رہا دیکھتے نہیں۔ پڑھاتے ہوئے سوال کیجئے، جو کمزور ہے اسے لائیے، بدل کر پوچھئے، بچے اگر بول رہے ہیں تو ان کو ہمت دلائیے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی قرآن میں ایک عظمت والی آیت ہے، بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ سارے لوگ خاموش رہے۔ تو اب وہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے فرمایا لیحنک العلم یا ابو المنذر، اے ابو المنذر میں تیرے علم پر میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ تو اب اس کے بعد اور ذرا آئیے ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے تعریف کرتے تھے۔ احد کی لڑائی میں حضرت سعد ابن معاذ تیر چلا رہے، کافروں پہ تیر چلا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، تم تیر چلاتے جاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کے بارے میں بول رہے ہیں، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ اچھا پھر اس کے بعد ذرا آئیے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، ان کی امانت داری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے۔ تو ذرا غور کیجئے، یمن کے کچھ لوگ آئے، کچھ دین کے بارے میں انہوں نے سیکھا، کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ جا رہے ہیں
کوئی ایک آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاذہ امہ ہذا امین ہذہ الامہ، یہ میری امت کا امانت دار ہے، تم اس کو ساتھ لے کر جاؤ۔ تو میرے بھائیوں ذرا یہاں پہ غور کرنے کی چیز یہ ہے، یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بارے میں ہوتا ہے، ابو بکر زیادہ مہربان، عمر دین کے معاملے میں سخت ہے، حضرت عثمان شرم و حیا میں زیادہ ہیں، ابی ابن کعب قرآن کے ماہر ہیں، زید ابن ثابت علم میراث یعنی ترکہ وغیرہ کے ماہر ہیں، عبداللہ ابن مسعود یہ نوجوانوں کو کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود سے تم سیکھو، وہ جو بات بتائیں مان لو۔ بہرحال میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کوئی بھی کام ہے کرنے والے کو ہمت دیجیے، برا مت کہیے، برا کہیں گے کام نہیں ہوتا، انسان ہے، غلطی ہے، اگر ہمت افزائی ہوگی تو ماشاءاللہ کام آگے بڑھیں گے۔ تو میں آج کے پروگرام میں یہی متاثر ہوا، شروع سے لے کر آخر تک یہی بات چلی۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر چاہتے ہیں کہ کام اچھے ہوں، کام کرنے والوں کی اصلاح کیجئے، اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو حکمت کے ساتھ ان کو بتائیے، اس سے فائدہ ہوگا کہ کام چلیں گے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج کا پروگرام بہت اچھا رہا۔ بس یہ ہمت افزائی کے بارے میں نے بتایا کہ ہمارے اسٹیج پر 2 مثالیں یہاں پر ہیں، یہ ہمت ہی سے ماشاءاللہ کام آگے ہو رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو ابھی آپ نے مدرسوں کے بارے میں سن لیا، یہ دین کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ 1-2 مدرسے نہیں میرے بھائی، ہزاروں مدرسے ختم ہو گئے، یہ 1-2 نہیں، ہزاروں مدرسے ختم ہو گئے، کتنے بچے بیکار ہو گئے، کتنے علماء کیا ہو گئے۔ ان کی حفاظت کیجئے، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو بھی بھیجیے، اور دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے اچانک آنے والے فتنوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میں مدرسے کے سارے اساتذہ، تمام معلمات اور تمام طالبات کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم و عمل کی دولت عطا فرمائے، اور مدرسہ چلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ ایسے مدرسوں کی سرپرستی کیجیے، بیکار چیزیں، بیکار فضولیات شادی بیاہ میں فضول کرنے کے بجائے پڑھنے والے، ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھیے بچے پڑھیں کتنے تک، کہاں تک ان کے لیے چلتا، کتنی دعائیں ہوتی رہتی، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے مدرسوں کی سرپرستی کیجیے، اللہ مجھے آپ کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمامی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، پریشانی اور حادثے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور ان مدرسوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔